السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين، واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ، نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس خطبہ اول میں ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہم صل علی محمد وآل محمد گران بہا کلمات اور احادیث کے ذیل میں تھی، جس میں آپ نے بہت ہی اہم چیزوں کو کہاں انسان تلاش کرے اس کا ایڈریس اور پتہ بتایا، کیونکہ انسان بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے کہ اسے مل جائے، لیکن اس کی جستجو و تلاش اگر صحیح جگہ نہ ہو تو وہ چیز اسے میسر نہیں آتی. اس لیے امام نے صحیح طور پر ان کا پتہ بتایا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے تجربے میں رہی ہوں اور آپ جانتے ہو کہاں ملتی ہے، لیکن جو چیزیں آپ نہیں جانتے اس سے پتہ چلے گا کہ جب یہ بات صحیح ہے تو دوسری بھی صحیح ہوگی. ویسے تو امام کا قول ہمارے لیے حجت ہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے انسان کا تجربہ اسے مدد پہنچاتا ہے، اور یہی چیزیں اسی لیے بیان کی گئی تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں جن خاص چیزوں کو تلاش کر رہا ہے اس کے لیے اسے کیا طریقہ اپنانا چاہیے. اس کے پہلے لازمی کہ ابھی میں نے قرض دی تھی تقریباً آدھی آپ کی خدمت میں، باقی بچی ہوئی آدھی آج آپ کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں کہ اسے بیان کیا جائے. ان کی سب کی وضاحت ہے، سب کی ڈیٹیل ہے، لیکن میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ بعض موضوعات پہ پہلے گفتگو ہوئی ہے، یا پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو کریں گے. صرف آپ کو ڈائریکٹ ایڈریس اس کا دیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو اس کی جو ہے تفصیل بیان کی جائے گی. لیکن اس کے پہلے کیونکہ امر جو ہے وہ شریعت یہی ہے کہ انسان جمعہ کی نماز میں جو سب سے پہلی وصیت یا سفارش کرے وہ تقویٰ کے لیے. گزشتہ ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کے معنی ایک یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ محکم رہے، ٹوٹ نہ جائے، ہے نا. انسان جو ہے وہ اگر معصیت گناہ کے مقابل میں جب آئے تو اپنے آپ کو بچا لے، ہے نا. اور اگر آپ کو دوسری آپ کو اس کی جو ہے وہ تشریح کروں تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیزالویبل ہوتی ہیں، کچھ ڈیزالو نہیں ہوتی ہیں، ہے نا. آپ جو ہے وہ پتھر کو پانی میں ڈالیں گے تو گھلے گا نہیں، شکر کو ڈالیں گے، نمک کو ڈالیں گے، گھل جائے گا، ہے نا. تو اس کا مفہوم کیا کہ کبھی انسان اگر ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں اس کے حالات سازگار نہ ہو تو اپنے ایمان کو جو ہے وہ پگھلا کے کھو نہ دے، ہے نا. ہمارے ہاں جو ہے ایک لفظ استعمال کیا تھا امریکہ میں کہ امریکہ ایک میلٹنگ پوٹ ہے. یہاں پہ جو بھی آتا ہے آدمی ایک زمانے کے بعد وہ انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اپنے رنگ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا ایمان، اپنے مذہب کو کھو دیتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مستحکم رکھے، نان بریکبل رکھے، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی بچانے کا نام تقویٰ ہے کہ حالات جو ہیں اس کے دھارے میں آپ نہ بہہ جائیں. لیکن ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ماحول آپ کے سازگار نہ ہو، مخالف ہو، اور وہاں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی جزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی جزا بھی زیادہ ہوتی ہے. ہاں ایسی جگہ پہ آپ جائیں کہ جہاں 24 گھنٹے عبادت ہی عبادت ہو، اذان ہی اذانیں ہوں، جہاں پر انسان کو نیکی کی طرف بلانے والے ہزاروں ہزار ہوں، اور وہاں نیکی انسان کرے تو لازمی نیکی کی جزا ہے. لیکن جہاں کوئی نیکی کرنے والا نہ ہو، نیکی کر دے تو اس کی جزا بہت زیادہ ہے
ہے نا. جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند کر دے تو اس کی جزا زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اب جو انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے یہ اس کا عمل جو ہے اور لوگوں کے لیے بھی باعث ہدایت بن رہا ہے. تو لازمی ہے کہ یہاں پر انسان اس ماحول میں جہاں چاروں طرف سے برائیاں اس کو کھینچ رہی ہوں وہاں وہ انسان اپنے آپ کو رائے حق پہ لگائے رکھے. یہ جہاد ہے، یہ انسان کے لیے جزائے کثیر کا سبب بنتا ہے. اب میں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اور جو گفتگو ہے آپ کو عرض کروں گا کہ اس کے اور بھی معنی ہیں اور بھی اس کے جو ہیں وہ مفہوم ہیں تقویٰ کے. جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو میلٹنگ پوٹ کہا جاتا ہے امریکہ کو، ہم اگر اس وقت اپنے عقائد کو، اپنے جو ہے وہ دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے مذہب کو، اپنے کلچر کو بچا لیں تو اس کا مطلب ہے ہم صاحب تقویٰ ہیں. اور اگر ہم نے اس کو نہیں بچا پائے تو یقینی طور پر ہم اس میں بہہ گئے. اب یاد رکھیے اس کی بہت سی وضاحت ہے، میرے پاس بہت لمیٹڈ وقت ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سلولی سٹارٹ ہوتی ہیں، ہے نا. کوئی بھی شے ایک دم نہیں ہو جاتی، سلولی سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن سلولی سٹارٹ ہوتے ہوتے پھر اس منزل پہ جاتی ہے جہاں انسان اس سے بچا نہیں پاتا، ہے نا. بہت ہی اہم چیز ہے اس کے لیے. تو سلولی کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ ایگزامپل، بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے نا، تو اسکول جانا تو لازمی ہے، پھر بالکل صحیح ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن اسکول سے اگر آ کر اس نے کوئی سوال ایسا کیا کہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، اگر آپ نے اس وقت اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو اس بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. یہ یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کیونکہ وہ زمانہ چھٹے امام کی حدیث ہے، وہ بہت پیاری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بادروا اولادکم قبل ان یسبقکم المرجعیہ، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ صحیح دین کی تعلیم دے دو قبل اس کے کہ ہمارا دشمن جو ہے اس کو بری باتیں سکھا دے. یہ اپنا ترجمہ ہے آپ کے، کیونکہ وہ تو تیار ہے بری باتیں سکھانے کی، اس نے تو ریڈی کر رکھا اپنا سارا میٹیریل، وہ تو ریڈی ہے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے ریڈی ہے. آپ اسے سلیٹ پہ لکھنا سکھاتے ہیں، وہ اسے پلیٹ پہ لکھنا سکھا رہا ہے. آپ اسے جو ہے بلیک اینڈ وائٹ دیتے ہیں، وہ کلرفل دے رہا ہے. آپ اسٹل فوٹوگرافی کراتے ہیں، وہ ویڈیو دے رہا ہے. تو آپ کہاں کمپیٹ کر پا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس سے کمپٹیشن کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا. اگر آپ آمادہ نہیں ہوئے تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے ساتھ اگر آپ نے اپنے ٹیکنکس کو نہیں بدلا تو پھر آپ اس بچے کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہو پائیں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پریپیئر رہنا ہے. اور لازمی الحمدللہ اسلام نے اس کی ترقی کی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور وہ اس نہج کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں یہ چیزیں ممکن ہیں اور ہو گئی ہیں. آج ہم کسی سے بشکر خدا پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے پھر بھی آمادہ رہنا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں آبزرو کرنا ہے. اور یاد رکھیں یہ اور خاص لاسٹ پوائنٹ، بچوں کے لیے اگر بات آئی ہے تو جملہ یاد رکھیں کہ جو بچہ آپ کا ہر روز 8 گھنٹے اسکول جا کر سیکولر تعلیم حاصل کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 8 گھنٹے جب تک اسکول نہیں جائے گا یہ ڈاکٹر، انجینئر یا سکسیسفل بزنس مین یا پڑھا لکھا انسان نہیں بن سکتا ہے. یہ ایک ٹوٹل میسیج ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. تو آپ بتائیے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اگر 8 گھنٹے اسے اسکول جانا ضروری ہے تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا 1 گھنٹہ بھی وہ سنڈے اسکول میں نہیں آ سکتا؟ اس کا بتائیے کہ اچھا انسان بننا مفت میں نہیں ہے، اچھا انسان بننا اس سے زیادہ مشکل ہے. جبکہ 8 گھنٹے ہو سکتا ہے اس کو بعض اوقات ایسی چیزیں پڑھائی جائیں جو اچھے انسان بننے میں مانے ہوں، تو اس کو تو اور زیادہ مشکل ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری لاجک خراب ہو گئی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اسے سکسیسفل انسان بنانا چاہتے ہیں یا سکسیسفل جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر اگر بنا دیا تو دنیا کما لے گا، لیکن اچھا انسان نہیں بنایا تو آخرت نہیں کما پائے گا. یہ یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ. ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں اس کو، اور جس دن آپ نے اسے لائٹلی لینا شروع کر دیا، آپ لائٹلی نہیں لیتے. یاد رکھیے، آپ اپنی آخرت کی نجات سے کھیلتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ، میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے لیے بہت سے میرے پاس ایگزامپلس ہیں. یہ خود اٹلانٹا کے ایگزامپل ہے، باہر کے ایگزامپلس نہیں ہیں. یہاں بات آئی، سن لیجیے، بہت امپورٹنٹ، کیونکہ امام کی شرح حدیث میں یاد ہے. اس لیے یاد، جو لوگ یہاں پر ابھی آئے، آپ تو زیادہ پرانے ہیں، میں ان سے آپ سے زیادہ نئے آئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یہاں پر 20 سال سے، آپ 30-35 سال سے. جو 20 سال سے یہاں پر آیا ہے، اس کا 20 سال کا بچہ یہاں پر میں نے اسے دیکھا ہے کہ جب اپنے باپ کی قبر کے اوپر جو ہے دفن کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ الحمد نہیں پڑھ پاتا. نام ان کا یہ، ان کا بھی مہدی ہے، ان کا نام بھی جو ہے وہ ہادی ہے، ان کا نام بھی جو ہے وہ محمد ہے، نام ان کے بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن کلام اہل بیت ان کی زبان پہ نہیں ہے. اس کا مفہوم کیا ہے
کہ بچے کا نام رکھ دینا کافی نہیں جب تک آپ اہل بیت کی تعلیم سے اسے آراستہ نہ کریں. اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں آپ لیٹے ہوں گے اور ایک سورہ فاتحہ کے لیے خواہش کر رہے ہوں گے میرا بیٹا بسم اللہ پڑھ دے تو شاید خدا مجھے بخش دے، لیکن اس کی زبان پہ صحیح بسم اللہ نہ آ پائے گی. آپ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، بعض اوقات نہ لئیے، بہت ہی بہت ہی بہت ہی سیریس میٹر ہے، بہت ہی سیریس میٹر ہے. آپ بہت زیادہ لگزریس لائف یہاں کما سکتے ہیں، لیکن اس لگزریس لائف کی لیمٹ آپ کی حیات تک ہے. موت کے بعد کوئی شے آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، نہ آپ کا گھر جائے گا، نہ آپ کا بیڈ جائے گا، نہ آپ کی اے سی جائے گی، نہ آپ کی جو ہے کوئی بھی فیسلٹی آپ کے ساتھ جائے گی. صرف اگر کوئی جائے گا تو آپ کا عمل خیر جائے گا. اور سب سے پہلا سوال آپ سے آپ کی گران بہا دولت کا ہوگا جو آپ کی اولاد ہے. بہرحال خیر یہ میرے ذہن میں بات آئی تو آپ نے عرض کیا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ قابل داد و تحسین ہے. خدا ان کی قوت کو بڑھائے تاکہ وہ برابر اپنے بچوں کو راہ حق پہ رکھ سکیں. لیکن جو لوگ نہیں رکھتے، کیونکہ جنرل خطبہ سبھی لوگ سنتے ہیں، اس لیے اس کا بینیفٹ یہی ہے کہ تاکہ وہ اس کو سمجھیں. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کیلکولیشن غلط کر دی ہے کہ بچہ دین جو ہے وہ مفت میں سیکھ جائے گا، تو مفت میں جب وہ سائنس میتھ آرٹ نہیں سیکھتا تو دین سیکھنا تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اس کو سیکھنا آسان نہیں ہے جب تک آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں. یہ یاد رکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. خیر جہاں میں نے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے شروع کروں کہ کیا چیز کہاں ملتی ہے، تو اس میں آئے گا جو لاسٹ پوائنٹ ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں گے. یہ مقدمہ میرا آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ چھٹے امام، چلیے میں وہیں سے الٹا شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے، میری بات لنک ہو جائے اس سے تاکہ دشوار نہ ہو سمجھنے. آخری چیز ہے جو امام نے 25ویں جو فضیلت بیان کی ہے وعلیکم السلام وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام نے کیا 25ویں چیز بیان کی ہے کہ جو اس میری ساری گفتگو کا محور بنی کہ طلب تو رضی اللہ فوجدتہ فی بر والدین، کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کو، رضایت الہی کو تلاش کیا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو کہاں ملا؟ بر والدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ملا. اگر میرے والدین مجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا، میرے والدین ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا؟ یہ چھٹے امام کی حدیث سامنے پڑی ہوئی ہے. کہاں تلاش کرتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنا؟ کہاں تلاش کرتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنا؟ تلاش کرتے ہیں بھئی نماز پڑھ لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، دعا کریں گے تو اللہ راضی ہے. لازمی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے ایسا، لیکن یہاں امام کیا فرماتے ہیں کہ نماز قبول ہی نہیں ہے جب والدین اگر راضی نہ ہوں. والدین اگر ناراض ہیں تو یہ کوئی شے، کیونکہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے نا تو وہ 500 سال نوری کی مسافت پر بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور والدین کو ناراض کر دے تو خدا اسے نہیں بخشتا. اس کی دلیل دوسری دے دوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سے بچے زندگی میں جو ہے وہ ماں باپ کے متی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں. بہت سے زندگی میں آنکھ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد متی ہو جاتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا تو پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو زندگی میں والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں. تو والدین قبر میں سے بھی آنکھ کر سکتے ہیں، قبر میں سے بھی آنکھ کر سکتے ہیں. جب آنکھ کر سکتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ یہ چانس اگر موجود ہے تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ الرٹ رہنا. یہ امام کی کہ ہم اللہ کی رضایت کو تلاش کرتے ہیں کن کاموں میں جو ہم انجام دیتے ہیں. لازمی یہ حکم الہی، اگر عبادت کی شب کی مجلس یاد ہے تو عبادت ضروری، بغیر اس کے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ جب تک والدین راضی نہ ہوں تب تک. اچھا والدین راضی ہونے کے لیے مسئلے کا یہ اور بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی، دیکھیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی دوسری حدیثوں میں ملتا ہے. کیا ہے کہ اگر آپ سے آپ کے والدین راضی ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ سے راضی رہے گی. اگر آپ انہیں کو ناراض کیے بیٹھے ہیں تو ان سے امید نہ رکھیں کہ آپ سے راضی ہو جائیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کا حق ادا کر دیا اور آپ نے اس نیکی کو اپنے ذہن میں رکھا ہے تو آپ اولاد تک اسے پہنچا پائیں گے. یہ بہت سمپل چیز ہے. ماشاءاللہ بچے یہاں جاتے ہیں، خدا ان کو انشاءاللہ خوش رکھے کہ جو یہاں پہ ہمارے قبرستان میں جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر کسی کے دادا ہیں دفن ہوتا سب کے انشاءاللہ والدین کو ان کے بزرگوں کو زندہ رکھے، لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ انسان کی رسم. تو اگر آپ ہی کبھی نہیں گئے اپنے پوتے کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر اپنے دادا کی قبر پہ، تو یہ بھول جائیے کہ وہ اپنے پوتے کو لے کر آپ کی قبر پہ آنے والا ہے. بس یہ سمپل لو ہے. آپ ہی اگر کبھی نہیں گئے تو آپ نے اس کو تربیت کیا دی، اس کو ایڈریس ہی آپ نے دیا کہ قبرستان کدھر ہے، تو کہاں سے تو وہ آئے گا اور کہاں سے آپ کو پہنچائے گا. یہ بس اس کا آپ نے کبھی شب جمعہ میں آپ نے رکھا ہی نہیں، کبھی کوئی پروگرام جمعہ میں آپ نے پروگرام نہیں رکھا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو، بزرگوں کے لیے ہم کبھی کبھی درود و فاتحہ بھی کرتے ہیں. جب آپ ہی نے نہیں کی
تو اس کو بیچارے کو کہاں پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے. بس یہی سمپل لا ہے. لاجک بہت سمپل ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جانے کا, بہت سمپل. اگر ہم نے اپنی پریکٹس میں رکھا تو بغیر سکھائے ہماری اولاد سیکھ جائے گی. اگر ہم نے اپنی پریکٹس میں نہیں رکھا تو نہ تو عالم سکھا سکتا ہے اور نہ زیادہ گرامی امام سکھاتے. یہ کوئی میریکل ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سسٹم سے ہی چلنا پڑتا ہے, سسٹم ہی اس کو آپ کو صحیح طور پر صحیح راہ پہ چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو وہ سسٹم یہی کہ آپ خود اپنے والدین کے لیے نیکی کرتے رہیں, برابر ان کے لیے نیک کام کریں تاکہ خدا بھی راضی رہے اور آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نیکی کے اعمال انجام دے سکے. بہرحال یہ میں نے لاسٹ سے الٹا ہی شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو پہنچ جائیں. تو ترتیب میں نہیں ہے, کچھ سب حدیث امام نے کہتے ہیں طلب تو صحبت الناس وجدتها فی حسن الخلق. کہتے ہیں میں نے لوگوں یعنی ہمراہی و گفتگو و مردم را جستجو نمودم فعان در خوش خوئی یافتم. کہتے ہیں میں نے چاہا کہ لوگ میرے دوست ہو جائیں, ان سے میں ہم نشینی ان سے بیٹھوں بات کروں, ان کے ساتھ میری اچھی بنے دوست, لوگوں کے ساتھ ہے نا, لوگوں کے ساتھ میری دوستی بڑھ جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں, ان سے میری دوستی بڑھ جائے, میں ان سے جو ہے وہ اچھی طرح برتاؤ کروں. کہتے ہیں یہ میں نے طلب کیا کہ لوگ مجھے چاہیں پسند کریں. تو امام کے وجہ تو ہو کہا مجھے ملا فی حسن الخلق, لوگوں کے ساتھ اچھے جو ہے وہ برتاؤ کی وجہ سے لوگ میرے دوست بن گئے. جب تک برتاؤ میرا اچھا نہیں ہے تب تک لوگ میرے دوست نہیں بن پائے. تو اچھا برتاؤ انسان, حسن الخلق جو ہے, معاشرت اچھی جو ہے وہ انسان کو لوگوں کا دوست بنا دیتی ہے. آپ ان کا احترام کریں گے, باقاعدہ ان کی عزت کریں گے تو دوستی گہری ہو جائے گی. اگر نہیں ہوگا تو پھر لوگ آپ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھنے سے بھی کترانے لگیں گے. یاد رکھیے جس کا خلق اچھا ہوتا ہے, جس کا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کر اپنے آپ اس کے پاس چلے آتے ہیں. جس کا بیہیویئر خراب ہوتا ہے, آپ ادھر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صحبت پسند نہیں کرتے. یہ چیز اس کا مفہوم ہے کہ ہمارا خلق ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. یہ اس کے بعد اگلی چیز ہے تربت الانس فجدتہ فی قراءۃ القرآن. کہتے ہیں میں نے ہمدم ایک دوست کو تلاش کیا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل جائے جس کے ساتھ ہم شروع. تو مجھے کہاں ملا؟ قرآن کی تلاوت میں ملا. قرآن سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے. یہ خود امام زین العابدین کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں پوری دنیا مجھے چھوڑ دے, کوئی میرے ساتھ نہ ہو, میں اکیلا تنہا ہوں, اور قرآن اگر میرے ساتھ ہے تو میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا. مجھے اگر قرآن میرے پاس ہے تو قرآن سے اچھا کوئی دوست ہی نہیں ہے, قرآن سے اچھا کوئی ہمدم ہی نہیں ہے, قرآن سے اچھا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے. سب سے بہترین ساتھی امام چوتھے امام قرآن کو بتا رہے ہیں. یہ بھی چھٹے امام نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ میں نے اچھا ساتھی تلاش کیا, مجھے قرأت قرآن میں مل گیا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے اچھا ساتھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے. اب اچھا اللہ سے اچھا کون سا ساتھی ملے گا؟ تو اس کا مفہوم ہے کہ بہترین ساتھی خداوند عالم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں طلب تو غنا, کہ میں نے دولت یعنی میں رچ ہو جاؤں, اسے میں نے طلب کیا کہ مجھے کہاں سے جو ہے وہ دولت ملے. یعنی طلبت الغنا فوجدتہ فی القناعہ, وہ مجھے کس میں؟ قناعت میں ملی. انسان چاہتا ہے کہ میں رچ فیل کروں, اپنے آپ کو جو ہے وہ دولت مند پیسے والا فیل کروں. تو امام کہتے ہیں یہ مجھے دولت میں نہیں ملا. لوگ نارملی اس کا الٹا لگاتے ہیں کہ دولت مند بننے کے لیے دولت کمانا ضروری ہے. لازمی ہے ایک لمٹ تک جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو ہے ہی, وہ تو واجبات میں سے, لیکن اس کے بعد کی کیا ہے؟ سیٹسفیکشن الگ چیز ہے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ سیٹسفیکشن میں مجھے غنا ملا. جس دن آدمی فکر کر لے گا کہ جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا مل گیا, وہ غنی ہے. اور جس دن یہ فیل کرے گا کہ ملنے کے بعد بھی مجھے اور چاہیے, تو فقیر ہے. تو فقر و غنا کا تعلق فکر سے ہے, پیسے سے نہیں ہے. لوگ دولت پہ انبار پہ بیٹھ کر بھی فقیر نظر آتے ہیں, اور جو بوریا نشین ہیں جیب خالی دیکھ کر بھی امیر نظر آتے ہیں. تو یہ امیر اور غریبی جو ہے وہ فکر سے تعلق رکھتی ہے انسان کی. ابھی اس نے کہہ دیا تھا بیچارے نے, تو ابھی لوگ پیچھے پڑ گئے اس کے, لیکن یہ تو امام کا قول ہے بھائی جو وہ بول رہا ہے. یہ قول امام ہے کہ فقر و غنا دولت سے نہیں ہے, فقر و غنا فکر سے ہے. یہ اس نے صحیح کہا ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھے نہیں تو اس لیے بیچارے پیچھے پڑ گئے. لیکن حق یہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا چھٹے امام کا, ہمارے سبھی امام ہیں سبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ رچ ہیں یا پور ہیں, یہ مینٹلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسے کہ آدمی اگرچہ اپنے آپ کو کم دولت میں بھی سیٹسفائی سمجھتا ہے تو وہ رچ ہے, اور اگر بہت دولت میں بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے تو وہ پور ہے. یہ امام کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب غنا مجھے
میں نے غنا تلاش کیا یعنی میں رچ محسوس کروں تو اس کے لیے مجھے کہاں ملا؟ قناعت میں، یعنی سیٹسفیکشن، جو ہے اللہ نے جو دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں، صبر کرتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، تو خدا اس کو ہمیشہ سیٹسفیکشن دے گا اور اس کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ الگ چیز طلب تو ذلت فوجدتها فی الصوم، کہ میں نے جو ہے وہ فروتنی، نرمی کو، کیا میرا دل نرم ہو جائے، میں نرمی کو فروتنی مجھے ملے تو کہاں ملا؟ روزے میں۔ فروتنی مجھے کہاں ملی؟ روزے ملے۔ جب میں نے روزہ رکھا تو مجھے ہمبلنیس مل گئی، ہمبلنیس مل گئی۔ اب یہاں میں نے چند چیزیں اس سلسلے میں تلاش کی ہیں تاکہ آپ اس سے بھی جو ہے استفادہ کریں، اور بھی دوسری بھی اس کے اندر پیغامات ہیں، لیکن اصل میں دیکھیے یہ فروتنی یا ہمبلنیس یا انسان کے دل کے اندر رقت، نرمی، یہ کئی مرتبہ اس میں آیا ہے، اور ٹوٹل 25 جو تمام باتیں امام نے بتائیں اس کے اندر اس کا تعلق کس چیز سے، کہاں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں میں نے تلاش کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فروتنی، ہمبلنیس جو ہے وہ اپوزٹ ہے تکبر کا۔ کس چیز کا اپوزٹ ہے؟ تکبر کا اپوزٹ ہے۔ اور ہمارے حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فروتنی انسان کے جنت میں جانے کا مقدمہ بنتی ہے، ہمبلنیس انسان کو جنت میں لے جائے گی، اس کا اپوزٹ انسان کو جنت سے دور کر دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے۔ تو لازمی ہے کہ پھر ہمبلنیس کہاں ملے گی، کیسے ملتی ہے ہمبلنیس، کیا شے، ہمبلنیس کو کیسے ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمبلنیس، یہ تواضع جو ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ایک اور بھی حدیث ہے، پہلے اسے بھی سن لیں تاکہ میں پھر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں اور کر دوں، ہے نا، تاکہ اور خود جو ہے اس کے سلسلے میں ایک اور جو ہے حدیث ہے، یہ دونوں حدیثیں ساتھ میں رکھیں، دونوں میں ہمبلنیس آئی ہے، دونوں میں تواضع آئی ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ کہ طلبت الرفقۃ فوجدتها فی التواضع، کہ میں نے بزرگی، برتری، رفت کہتے ہیں بزرگی اور برتری کو تلاش کیا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، بزرگ سمجھیں، ریسپیکٹیبل سمجھیں۔ تو اس ریسپیکٹ کو میں نے کہاں پایا؟ ہمبلنیس میں، تواضع میں پایا۔ دو جگہ نا، ایک مطلب کیا کہا کہ میں نے تواضع، یعنی میں تواضع فیل کروں، یہ روزے میں، کہ میں متواضع بن جاؤں، یہ روزے نے مجھے سکھایا۔ پھر کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان میں متواضع محسوس کروں، لوگ مجھے ہمبل سمجھیں، یہ ہمبلنیس مجھے کہاں ملی؟ یہ ہمبلنیس مجھے جو ملی ہے، یا یہ طلب تو رفت ہے یعنی بزرگی، میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ریسپیکٹیبل بننا چاہا تو یہ تواضع میں ملا۔ تو یہ دونوں چیزیں، تو تواضع کیا چیز ہے سنیے، کہ تواضع کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے، تاکہ یہ امام جو ہے وہ جواتی حدیث وہ بھی عرض کروں گا، پہلے قرآن کی آیت سمجھنے کہ یہ تواضع کیا چیز ہے، ہمبلنیس کیا چیز ہے۔ تو ہمبلنیس کے لیے جو ہے قرآن کے سب سے پہلے ایک آیت ہے کہ جس میں ہمبلنیس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں ہمبلنیس کو خداوند عالم نے بڑے عجیب انداز سے بیان کیا۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ اس کے لیے مخبتین، کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے؟ مخبتین۔ تو یہ مخبتین کیا چیز ہے؟ آپ کہیں مخبتین کا تواضع سے کیا عرض ہے؟ کہتے ہیں مخبتین جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب کوئی زمین بالکل مسطح ہو، یعنی لیول ہو، اور اس کے اوپر چلنے والوں کو اس کو کبھی دشواری نہ محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں مخبتین، ہے نا۔ یہ سورہ ہود کی 11ویں آیت ہے جس کے اندر خدا نے جو ہے وہ متواضع لوگوں کی تعریف میں انہیں مخبتین کہا کہ یہ مخبتین ہیں جن کو اللہ پسند کرتا۔ تو اب لازمی اس کو تواضع کے لیے کیوں؟ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب انسان بالکل لیول زمین پہ چلتا ہے، جو اونچی نیچی نہیں ہوتی تو ٹھوکر لگنے کا چانس نہیں ہے، پریشانی نہیں ہوتی عالمی سطح۔ تو جس طرح زمین مسطح پہ چلنے سے آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح متواضع آدمی سے ملنے کو سے انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کو اس سے جیسے مسطح زمین پہ چلنے سے آدمی انجوائے کرتا ہے، ایسے متواضع آدمی سے ملنے سے آدمی انجوائے کرتا ہے۔ تو یہ اب اس میں تواضع کے لیے کہ تواضع انسان کو کیسے ملے گی، کیا ملے گی، اس کے لیے 2-3 پوائنٹ سن لیجیے، انشاءاللہ وقت نہیں ہے پھر بعد میں اس کی گفتگو ہوگی۔ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ تواضع کی نشانی کیا ہے، تواضع انسان متواضع ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل کیسے ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے متواضع ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی ہمبل ہے۔ اس کو اگر آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں بتائیں گی کہ وہ ہمبل ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، یہ ہمبلنس کی دلیل ہے۔ اگر آپ پہلے سلام کرتے ہیں تو آپ ہمبل ہیں، کسی کو کوئی آپ کو سیلوٹ مارے اس کا انتظار کرتے ہیں تو پھر آپ ہمبل نہیں
ہے نا. آپ کسی کے سلام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمبل نہیں. اگر آپ بڑھ کے سلام کر رہے ہیں تو آپ ہمبل نہیں. یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جب انسان خوشنودی کوئی بھی کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں, جو جگہ مل جائے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں سب کو چیرتے پھاڑتے وہاں بیٹھتے ہیں جہاں آپ کو ایک بس مخصوص جگہ آپ کو بنا رکھی ہے. تو اس کا مطلب آپ چیرتے پھاڑتے وہاں آتے ہیں کہ جہاں آپ نے ایک اسپیشل اپنی جگہ بنا رکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمبل نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو ایسی جگہ پر کہ جو عام لوگوں کے بیٹھنے کی وہاں بیٹھنے سے پریشانی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کی ہمبلنس چلی گئی ہے. ہمبلنس ہے کہ آدمی جہاں جگہ مل جائے جیسی سچویشن ہو اس میں سیٹل کر دے. اچھا یہ تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہوگی, میں آپ کو عام بات بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور کبھی محسوس کریں. بہرحال آپ میں سے کسی میں نہیں ہوگی, خدا نہ کرے کہ رہے, لیکن ہے عمل چیزیں. آپ بعض اوقات کسی نے انوائٹ کیا کھانے کے لیے. اب کھانے سبھی طرح کے ہوتے ہیں, کبھی موت کا ہوتا ہے, کبھی خوشی کا ہوتا ہے. کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, کوئی زمین پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. اب کبھی آپ نے ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا, ایک جگہ آپ کو زمین پہ دسترخوان لگا, اب آپ کروٹیں بدل رہے ہیں, اس کا مطلب آپ ہمبل نہیں ہیں. اس کا مطلب کہ سچویشن کو آپ سیٹل ڈاؤن نہیں کر پا رہے ہیں, آپ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں تو وہیں بیٹھ کے کھا سکتا ہوں جو میری خاص جگہ, ورنہ نہیں کھاؤں گا. اچھا ایک مثال دیتا ہوں. دوسری مثال, نارملی لوگ چمچے سے کھاتے ہیں بھائی یہاں پہ, آج وہ الگ سنتیں الگ چیز ہے, لیکن اب کبھی ایک چمچہ نہیں ملا تو آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیا, اس کا مطلب آپ ہمبل نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ کہ انسان ایسی سچویشن میں کہ جہاں بنا سکتا ہے نبھا سکتا ہے وہاں نبھا نہیں پا رہا ہے, اس کا مطلب وہ متواضع نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو دوسری مثال دیتی, لیکن ہے کہ اصل میں حدیث میں کیا ہے کہ جب آپ مجلس میں جائیں, یعنی جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, مجلس مراد وہ مجلس نہیں, مجلس مراد جہاں لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں پر اگر آپ کو اپنی حسب حیثیت جگہ نہ ملی اور آپ وہاں پر کسمسائیں برا فیل کریں تو یہ ہمبلنس کے منافی ہے, اس کے اگینسٹ ہے. یہ دوسری ہے. تیسری چیز, آخری چیز جو ہمبلنس کے لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود نداشتن ریاکاری برخشت, یعنی انسان اپنی جو ہے وہ دکھاوا جب اس میں آ جائے گا تو ہمبل نہیں رہے گا. جب وہ اپنے عمل کی تعریف چاہے گا تو وہ ہمبل نہیں رہے گا. وہ کام کر کے اس کو پس سے پشت ڈال دے, کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے, کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے, تو ہمبل نہیں رہے گی. جس دن اس نے دکھاوے کے اندر اپنے آپ کو ملبوس کر دیا, پھر اس کے اندر سے ہمبلنس چلی جائے گی. تو یہ تواضع کہاں کیا بتایا یہاں پہ دو حدیثیں میں نے آپ کو اس لیے امام کے دونوں قول کو ساتھ میں ملا کے آپ نے پیش کیا. کہ امام کہتے ہیں ہمبلنس دل کی تواضع کا ملی, روزے میں ملی. اور جب میں نے سرداری چاہی کہ لوگ مجھے ریسپیکٹ سے دیکھیں, میری عزت کریں, تو وہ مجھے تواضع میں. جتنے آپ لوگوں سے جھک کے ملیں گے لوگوں کی نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی. جتنا آپ اکڑ کے ملیں گے لوگوں کی نگاہ میں آپ کی عزت گر جائے گی. بس یہ ہے امام کا میسج ہے. اس لیے انسان سب کچھ, اور یہ اور بات ہے آپ کے مولانا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ماشاءاللہ سب کچھ رکھتے ہیں پھر جھکیں کیوں. بھئی یہی تو چیز ہے. دیکھیے یہ رسول کا جو ہے وہ قول بھی ہے, شریعت کی چیز بھی, اور بہت پیغام بھی. پیغام کیا ہے کہ جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں اسی کی ڈالیاں جھکتی ہیں, جو خالی ہوتا ہے وہ تو تنا ہی رہتا ہے. تو ہے اس کے بعد ہی جھکیں, نہ ہونے کے بعد جھکتا وہی ہے کہ جس کے بعد اصل میں کوئی شے ہوتی ہے, تاکہ اس کی مثال ہے, تاکہ جھک جائے گا تو اس کا مفہوم ہے کہ اس کے اندر ہمبلنس. خیر اس کی بہت ساری چیزیں, وقت ختم ہو گیا, اس میں 3-4 حدیثیں رہ گئیں, میں اس کی بھی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے کیونکہ انجوائے کریں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہاں ملتی ہے سرداری, کہاں ملتی ہے ہمبلنس ملتی ہے, اور ہمبلنس کہاں ملتی ہے روزے میں ملتی ہے. یہ دو پیغام یاد رکھیں تاکہ آپ اس کو انشاءاللہ برابر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, ہر جنات پریشان کو دور فرما دے, توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر پسانے ساتھ محفوظ رکھ. پانے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. جنات میں نوشاد بن خدا, عابد بھائی, محمد بھائی, قادم بھائی, مشرف بانو بھائی, بنت کریم بھائی, فیروز بھائی ابن محمد بھائی, شاہین بانو بنت انور حسین, فیروز بن محمد بھائی, جمنات بن عاشق کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے تونات کربلا طوفان سے محفوظ رکھ. پانے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر الناصر و معین۔ پاک و منزہ پردہ کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہر شے سے نزدیک ہمیں دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جو ہماری ذرہ برابر ہیں کہ بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ جو بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو ایت اللانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرج وبشرہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ بہرحال یہ ماہ ذی القعدہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک تاریخ کو جو گزشتہ ہفتے سیٹرڈے کے دن سے آغاز ہوا، جس کا جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ شب ولادت معصومہ قم سلام اللہ علیہا تھی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور اس میں عرض کیا تھا معصومہ قم کی ولادت کے سلسلے میں حدیث خود ایک امام جواد کی حدیث تھی کہ جو میری پھوپھی کی زیارت قم میں کرے خدا اس کے پر جنت کو واجب کرتا ہے، اور دوسری چیز خود امام رضا کی حدیث کہ جو میری بہن کی زیارت ہو جائے گا وہ میری زیارت کا ثواب حاصل کرے گا۔ تو لازمی آپ بتائیں کہ جو معصومہ قم کی زیارت کا ثواب اگر جنت ہے تو خود امام رضا کی جو ہے زیارت کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ثواب جو ہے اس سے زیادہ لازمی معصوم کا، اور یہ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ یہ ماہ ذی القعدہ امام علی رضا سے متعلق ہے۔ اس کا سبب یہ کہ دو تاریخیں ہیں، ایک 11 ذی القعد کہ جو امام رضا کی ولادت کی تاریخ ہے، اور دوسری 23 ذی القعد کہ جو ایک روایت کے اعتبار سے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ باقی بہت سے لوگ 17 جو ہے سفر کو مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر 23 ذی القعدہ امام علی رضا کی شہادت، تو 11 کو تو ان کی ولادت ہے، جو انشاءاللہ بدھ کے دن جو دن پڑے گا، منگل کی شب شاید آئے گی، کیلنڈر میں آپ دیکھ لیجیے گا، تو وہ اس اعتبار سے چند چیزیں امام رضا کے سلسلے میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ امام علیہ السلام کی زیارت کو بعض جگہ پر امام حسین کی زیارت سے زیادہ ثواب والا بتایا گیا ہے بہت سی روایتوں میں، اور اس کے دلیل میں روایت میں یہ درج ہے کہ امام حسین کی زیارت کو عامہ مسلمین جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں عامہ مسلمین؟ کیونکہ کچھ امام سمجھ کے جاتے ہیں، کچھ نواسہ رسول سمجھ کے جاتے ہیں، اس لیے وہاں برابر جانے آنے والوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اس لیے ہے لازمی، روزہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ لیکن امام علی رضا کی زیارت کو وہی آتا ہے کہ جو سلسلہ امامت کو امام زمانہ تک مانتا ہے،
یہ اس لیے تو اس کا مطلب وہاں جانا ایک الگ چیز، وہاں پہ خاص ہے نا مجمعی ہوتا ہے. دوسری چیز کہتے ہیں کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں جو تشیع میں ہیں، یعنی اور دوسرے فرقوں جو باقاعدہ امام علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ لوگ جو الگ ہوئے ہیں ان میں جتنے سلسلے بنے ہیں وہ امام رضا تک ہی ہیں، اس کے آگے نہیں ہے. جس نے امام رضا کو مانا ہے اس نے امام زمانہ کو بھی مانا ہے، اس کے بیچ میں کوئی فرقہ نہیں ہے نا. اس لیے جو واقفیہ ہے ایک آخری فرقہ وہ امام رضا کو امام نہیں مانتا، امام موسی کاظم پہ جا کے رک جاتا ہے. لیکن امام رضا تک جو چلا گیا پھر رکنے کا نام نہیں، پھر گاڑی سیدھی اسٹیشن پہ جاتی ہے. یہ ہے تو اس کا مطلب کیا کہ وہاں جو امام رضا کی زیارت کو جو آدمی چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے عقیدہ اثنا عشری کو ثابت کر دیا. جس نے ثابت کر دیا اس کا فائدہ ہے کہ پھر اس کے لیے بینیفٹ. تو میں نے اس کی یہ جو کمپیریزن ہے سن لیجیے، وقت نہیں ہے، کہ امام رضا کی زیارت میں 12 کال لا کے آپ کو دکھایا بھی 12 ہر سال میں، تو آپ کو دوہرا دیتا ہوں یہ ضروری چیزیں. کہتے ہیں کہ جو کوئی اگر امام رضا کی زیارت کو جاتا ہے تو امام اس کی زیارت کو 3 مرتبہ آتے ہیں. ایک وقت نزا، ایک اپنے حساب کتاب کے وقت، ایک جب میزان پہ آپ کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تینوں جگہ انسان کو ضرورت ہے مددگار کی، ہے نا. موت کے وقت بھی ضرورت ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل منزل ہوتی ہے. امام اگر سامنے کھڑے ہو تو پھر موت آسان ہو جاتی ہے. شیطان نہیں بہکاتا اس وقت، بڑی منزل ہے، سخت ہے وہ. آپ کبھی بہرحال جو علماء اس کے ایکسپرٹ ہیں جو پڑھتے ہیں موت کے بارے میں، آپ سنیے گا کہ وہ بڑا خطرناک منزل ہے، بڑا خطرناک منزل اس وقت جو ہے. لیکن منزل کیا ہے کہ اس وقت اگر امام سامنے کھڑے ہوں اور وہ خود مدد کر رہے ہیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے. یہ دوسرا قبر میں وہ بھی ایک منزل، لیکن امام موجود ہوں تو وہ منزل آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے. جو موت کی ساری سختیاں بیان کی گئی ہیں ان سختیوں میں ایک چیز ہے کہ ملک الموت یا جو فرشتہ موت کا، ملک الموت ہی سب کی روح قبض کرنے نہیں آتے، اللہ بھی کرتا ہے، ملک الموت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرشتے بھی کرتے ہیں. خیر جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب بھی آتے ہیں تو اتنی ہیبت ناک شکل میں آتے ہیں کہ آدمی اپنی سٹی پیٹی بھول جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اردو میں، ہے نا. اردو میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے نا، آدمی جو یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، سٹی پیٹی بھول جانا ایک محاورہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس وقت یا ایک کریہ شکل انسان، خوفناک انسان سامنے آ جائے تو آدمی ڈر کے مارے سب بھول جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس وقت ڈر دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کریہ شکل انسان کھڑا ہو، ایک خوبصورت ترین انسان شکل ہو تو انسان کو سکون وہیں آئے گا جو خوبصورت ہو. تو امام تو زیادہ آئیں گے خوبصورت شکل میں ہی، تو اس کا مطلب کیا اس کو نہ دیکھو، امام کو دیکھ کے جواب دے دو، سب چیز یاد آ جائے گی. اس لیے امام چلاتا. تو یہ بہرحال یہ چیز، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک چیز. دوسری چیز جو میں نے عرض کیا بہرحال کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کوشش کریں، بڑی سعادت ہے جو لوگ نہ گئے ہوں اگر جائیں اور آزمائیں. میں نے بہرحال کہا ہے انشاءاللہ ان کی تمام واقعاتوں کی عرض کروں گا. وقت ختم ہو گیا تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ آپ میں سے جو گئے وہ انہوں نے ضرور اس چیز کو محسوس کیا ہوگا، ضرور محسوس کیا ہوگا، ہے نا. کہ اگر آپ وہاں جائیں اور ذریعے کو دیکھ کر جو پہلی دعا مانگیں وہ 100% پوری ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پورے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام نے یہاں عطا کر کے بتایا کہ اب جو ہم وعدہ کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے. یہ تم نے ہم سے مانگا، ہم نے تمہیں دے دیا، تمہیں چیز مل گئی، تو ایک وعدہ تو یہ پورا ہو گیا. اب دوسرا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر تم ہماری زیارت کو ہم 3 مرتبہ آئیں گے، تمہارے وقت نزا آئیں گے، قبر میں آئیں گے، وقت حساب کتاب آئیں گے، تو اب اس وعدے پہ انسان کو یقین رہے گا کہ ہاں بھائی جب یہ وعدہ پورا ہوا ہے تو آدمی دوسرا وعدہ بھی ضرور پورا کرے گا. اور امام میں اختیار رکھتے ہیں کائنات پہ تو اس کا منزل ہی دوسری ہے. تو بہرحال انشاءاللہ جو لوگ گئے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں کہ خدا نے بڑی توفیق عطا کی کہ آپ زیارت امام رضا کا شرف حاصل کر پائے. اور جو لوگ نہیں گئے وہ انشاءاللہ دعا کریں کہ خدا آپ کو ضرور اس شرف سے شرف یاب کریں، انشاءاللہ نوازے، تاکہ آپ اس کو ہمیشہ اپنی زندگی اور آخرت میں استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. یہ بہت 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 بڑی سعادت ہے. اور اب لازمی کہ جانا اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ہو بھی تو لازمی اس کا ثواب زیادہ ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے میسج میں تھی. خیر امام کے واقعات ہیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک آپ خدمت عرض کروں گا. چند چیزیں صرف مقدمتاً میں نے آپ خدمت عرض کی کہ جب کیونکہ ایام ہی امام سے متعلق ہیں اس لیے دوسرے خطبے میں چند باتیں امام رضا کے متعلق انشاءاللہ برابر آپ خدمت میں عرض کروں گا. یہ یاد رکھیں کہ وہاں کنٹینیوس میریکلس ہوتے ہیں. امام کے پاس جو لوگ گئے ہیں اور وہ لوگ اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں، امام ایسی بیماریوں کو جو لا علاج ہیں ان کو دور کرتے ہیں، اور یہ ہے امام کے. لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کبھی نہ کرتے ہوں تو اس کا مفہوم میں آپ کو دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر امام بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی نہیں دیتے کہ جو آپ کی سمجھ میں اچھی ہے ان کی سمجھ میں اچھی نہیں ہے. کیونکہ آپ زندگی مانگ کر انسان اگرچہ کفر کی طرف چلا جائے تو امام موت دے کر جنت کی طرف لے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں.
تو یہ وہ امام ڈائگنوز کر سکتے ہیں. امام بتاتے ہیں کبھی دل چھوٹا نہ کریں, کبھی کوئی شے اگر امام نے نہ دی ہو تو اس سے بہتر دی ہے, اس میں کوئی شک نہ کریں. دوبارہ یہ شعر سن لیں, یہ بھی شفاعت پہ میں نے عرض کیا شفاعت پہ ہے, تو یہ شفاعت پہ شعر ہے. میں نے ڈالا تھا اپنی میڈیا سوشل میڈیا پہ, تو ہمارے دوست نے اس میں 2 شعر ایک مطلب بیت بڑھا دی ہے, تو اس کی حساب سنیے کہ کیا عجیب یہ شعر ہے شفاعت کے, کہ دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی, کہتے دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سر حشر رحمت کا لبادہ کیا ہے. کہتے ہیں دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال کو نہ دیکھو ٹھہرو, اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو, پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. یہ شعر ایک بڑے مشہور شاعر کا ہے, تو انہوں نے لکھا تھا. تو میں نے اپنے سوشل میڈیا, تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی جودھپور میں, تو انہوں نے جب میں نے شعر وہاں ڈالا تو انہوں نے اس میں ایک شعر اضافہ کر دیا ہے. وہ خود بھی شاعر ہیں, تو وہ شعر سنیے, اب دوبارہ سنیے تاکہ اس شعر کے ساتھ سنیے گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا, ہے نا. کہتے دل میں چاہت ہے پیمبر کی دوزخ کیسی, پھر سر حشر رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو, پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اور پوچھا جو محمد سے فرشتوں نے ظہیر, پوچھا جو محمد سے فرشتوں نے ظہیر, بولے دیکھو تو ذرا مرضی زہرا کیا ہے. تو پوچھا, اور جو پوچھا جو محمد سے فرشتوں نے ظہیر, بولے دیکھو تو ذرا مرضی زہرا کیا ہے. اور یہ دیکھیے یہ شفاعت ہے کہ جب جناب فاطمہ راضی ہوں, محمد مصطفیٰ راضی ہوں, امام رضا راضی ہوں, تو پھر انسان کے لیے جنت ہے. تو بہرحال خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم برابر زندگی بھر ان کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں, یہاں تک کہ وہ راضی اس وقت خدا ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, جنات پریشان کو دور فرما دے, توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پانے حاضر مجلس جماعت میں بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے بچے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پانے جو منات میں بے روزگار برس روزگار کر دے. پانے جو برس روزگار برکت عطا فرما. جو کسی پریشانی مبتلا, امیگریشن کی پریشانی مبتلا, پریشان کو دور فرما دے. پانے والے ہمارے تمام جوانوں کو آل محمد کی محبت میں پروان چڑھا. پانے مرحومین کی مغفرت فرما. پانے ہر بزرگ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. جو زیادت کے مشتاق میں سے زیادت امام رضا کے مشتاق ان سے زیادت امام رضا, اور حج زیادت سے مشرف فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل, اشہد ان علی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله ولمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله ولمن حمده كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه والآباء في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم رب زدني علما الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا امام الزمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاج الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولی والاماما وبالحسن